کی رضا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر کسی کو دولت ملی ہے، اس کی مشیت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ درخت کا پتا جو ہلتا ہے نا، تو اس کی مشیت، اس کا تکوینی نظام، اس کا کائنات کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس کی منشا کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور پوری کائنات کا وہ نگران ہے، اور ایسی اس کی نگرانی اور ایسا اس کا انتظام ہے کہ ایک پتا بھی اس کی منشا کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو سوال یہ ہوا کہ وہ بچہ اور بچی حرامی کیوں ہو گئے؟ وہ رزق حرام کہاں کیوں ہو گیا اور رزق حلال؟ وہ حکومت اور اقتدار جو اگر مسلمان کو ملا ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے، جو کافر کو ملا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، تو فرق کیا ہے؟ اللہ تو سب کو دینے والا ہے۔ اب فرق یہاں پہ آتا ہے، ایک ہے اس کی مشیت، اس کی مشیت کے مطابق مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی، فاسق کو بھی، فاجر کو بھی، ظالم کو بھی، سب کو جو کچھ مل رہا ہے اس کا دینے والا وہ اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ اصل فرق کہاں سے واضح ہوگا کہ جب تمہیں دولت مل گئی، اقتدار مل گیا، اختیار مل گیا، تو اس کے بعد تو کام ایسے کرتا ہے جو اس کو راضی کرنے والے ہیں یا اس کو ناراضگی، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرق یہاں سے آئے گا۔ تو اس کی رضا کے لیے تو اپنے اقتدار کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی عزت اور اپنا وقار، جو سوشل سٹیٹس، جو تمہارا جو بھی تمہیں مل گیا ہے، کوئی حسن والے ہیں ان کو حسن کے اوپر بڑا ناز ہے، کوئی علم والے ہیں ان کو علم کے اوپر بڑا تکبر ہو جاتا ہے، کوئی اقتدار والے، سب کچھ دینے والا تو وہی ہے، لیکن فرق وہاں ہوگا کہ اگر اللہ کے احکام اور حکمتوں کے مطابق کوئی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ دراصل بندہ ہے، وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کر رہا ہے، اور باقی سب دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اب براہ راست اس آیت کریمہ کے اوپر اب کچھ دوست جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو وہ جو تلاوت کی ہے آیت میں نے آج کے خطبے کی، اس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ دو اس بستی کی تعریفیں آ گئیں، آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن والی بستی تھی اور وہاں کے باشندوں کے اندر اطمینان پایا جاتا تھا۔ امن والی بستی تھی، اطمینان والی بستی تھی، دو صفتیں ہو گئیں۔ تیسری صفت یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ہر طرح کا رزق اور روزی جو ہے وہ ان کو مل رہا تھا، یعنی مادی اعتبار سے بھی خوشحال، اطمینان، اور سکون، جو انفرادی طور پر بھی بڑا مشکل حاصل ہوتا ہے۔ کہا کہ دو لفظ ہے، آمنتاً امن والی بستی، مطمئنتاً اطمینان، لوگوں کو سارے خوشحال ہیں، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں، اور جو روزی روزگار، کہا کہ من کل مکان، ہر طرح کے روزگار، یعنی پھل، جن سے غذاؤں کی ساری نعمتیں جو ہیں ہر طرف سے ان کو حاصل تھی۔ پھر کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی والے جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، ناشکرے ہو گئے، بجائے اس کے کہ اس کی نعمتوں کے زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے، سب کچھ امن تھا، سکون تھا، تو انہوں نے نافرمانیاں شروع کی، گناہ شروع کیے، اور گناہ اس حد تک کہ
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کہتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بن تاکیدوں کے ساتھ آگے انعام ذکر کیا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار ہو گئے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تین تاکیدیں کے ساتھ انعام دیا گیا کہ میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں۔ ناشکرے کے لیے نہیں، اب وہ ناشکرہ چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی گھرانہ ہو، چاہے کوئی قوم ہو، چاہے کوئی طبقہ ہو، کوئی وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید معلوم تاکید ثقیلہ، عربی رولز اینڈ ریگولیشن قواعد و ضوابط کو جاننے والا طالب علم جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا، اس صورت میں اگر تم شکر گزار ہو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، نافرمانی شروع کر دی، اتنا عذاب شدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ بستی جس کی رب فرما رہا ہے، کہتا ہے کہ اس بستی کی تین صفات بڑی نمایاں تھیں، آمنتاً، امن والی بستی، مطمئنتاً، اطمینان والی، سب لوگ جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں، اور اس کا رزق یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے ہر طرح کی غذائیں، ہر طرح کے پھل، گزار ہو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر دو چیزیں ان کے اوپر مسلط کر دی، بستی والوں کے اوپر۔ کیا کیا چیزیں مسلط کی؟ ایک خوف اور ایک بھوک۔ وقت چونکہ اب تھوڑا ہے آگے، نماز کا وقت آ گیا، ان دو لفظوں کے اوپر غور کر لیں۔ یہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہمارے لیے، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ ہمارے بڑے نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے حضور درخواستیں کی، واسطے دیے کہ یا اللہ پاک ان انگریزوں سے، ہندوؤں سے ہمیں آزادی عطا فرما دے، ایک زمین کا ٹکڑا عطا فرما دے، ایک ملک عطا فرما دے کہ جہاں ہم تیری عبادت آزادی کے ساتھ کر سکیں، تیرے نظام کے مطابق، جو نظام اسلام ہے، اسلام کا نظام رحمت، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ دعائیں مانگی، کافشیں کوششیں کی، نعرے بنائے، اپنی عرضیاں اللہ کے حضور پیش کی، کاوش کوشش کی، محنت کی، دشمنوں کا، سازشوں کا مقابلہ کیا۔ دو سامراجی قوتیں، فرنگی سامراج اور بڑیاں سامراج، ان کے ساتھ ٹکر تھی۔ ہم نے اپنی درخواستیں جو تھی وہ کئی رنگوں کے اندر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ بھی تو ایک عرضی تھی، یہ بھی ایک درخواست تھی۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں رمضان المبارک کی وہ رات، جس رات کو اللہ تعالیٰ نے کائنات والوں کو لوح محفوظ سے اتار کر دنیاوی آسمان کے اوپر قرآن عطا فرمایا تھا، قرآن نازل کیا تھا ایک ہی رات میں۔ لوح محفوظ سے رمضان المبارک کی ایک عزت والی رات کے اندر سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کے اوپر نازل فرما دیا۔ آگے پھر اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے، اس کے اندر کبھی مکے کے اندر، کبھی مدینہ کے اندر، کبھی مسجد کے اندر، کبھی میدان جہاد کے اندر، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، اور کبھی دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے کے اندر وہ مکمل قرآن کریم جو ہے اپنی حکمت کے مطابق پھر دنیا میں نازل فرمایا۔ لیکن کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیاوی آسمان کے اوپر سارا قرآن نازل کر دیا تھا، اسی رات کو بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کر دیا تھا۔ تو یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ تمہاری دعاؤں کے نتیجے کے اندر، التجاؤں میں تم نے وعدے کیے، میں نے تمہیں پاکستان، تو قرآن اور پاکستان اور رمضان، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہو گیا۔ سادہ سا سوال قائم کر لیں خطبے کا اصل نقطہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، کہ کیا ہم نے من حیث القوم اپنے رب کے ساتھ وہ کیا ہوا وعدہ جو تھا وہ پورا کیا؟ ہم نے اسلام کا نظام رحمت جو ہے وہ نافذ کیا؟ سادہ سا سوال کی زد کے اندر اب جو بھی آئے، وہ زید آئے، عمر آئے، بکر آئے، کون کوئی بھی، وہ تو پھر سب کے اوپر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ اس وقت صرف یاد دلا رہا ہوں، غور آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میرا تو مبلغانہ ایک جو فریضہ ہے، جو حضور کی اور انبیاء کی سنت ہے، کہنا، سنانا، بتانا، فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں۔ سود جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ صرف دو امور ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ ایک سود، کہ جو شخص، جو قوم جو سود کا لین دین کرتی ہے، فَآذَنْتُهُ لِلْحَرْبِ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کے لین دین کرنے والے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اعلان جنگ۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، من عاد لی ولیا فآذنتہ للحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کا اظہار کرتا ہے، میرے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ادب و احترام۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ جو اعلان جنگ ہے وہ ہم نے حکومتی سطح کے اوپر نافذ کر رکھا، اور یہ بات آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ موجودہ یہ حکمران جو ہیں یہ اپیل لے کر گئے ہوئے ہیں وہاں عدالت کے اندر۔ سپریم کورٹ کا جو اپیلٹ بینچ ہے، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ جو ہے وہ متفقہ طور پر دے رکھا ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھٹکاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم جناب کس مکتب فکر کی بات مانیں، ہمیں شیعہ کچھ کہتا ہے، دیوبندی کچھ کہتا ہے، بریلوی کچھ کہتا ہے، اہل حدیث کچھ کہتا ہے، ہم کس کی مانیں؟ لیکن یہ میں اس وقت صرف دو، باقی تفصیلات کچھ، دو مسئلے آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ جس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے جید علماء متفق ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ وہ کیا؟ اس سود کے مسئلے کے اوپر، اور نمبر دو تحفظ ناموس رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت اور آپ کی تمام اوصاف میں آپ کا جو مقام ہے وہ آئینی طور پر، قانونی طور پر، دستور جو ہمارا پاکستان کا، اس کے مطابق گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ اور ہماری حکومت غازی ممتاز حسین عوان قادری کے مسئلے کے اوپر بھی اپیل میں گئی ہوئی ہے،
اور اس کے اوپر صرف سزائے موت نہیں بلکہ دہشت گردی کی شکیں جو ہیں وہ بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام کس نے نافذ کرنا ہے، اور اس کے اوپر کسی مکتب فکر کے تمام علماء جو ہیں وہ متفق ہیں۔ دو مسائل، باقی اور کافی تفصیلات ہیں وہ اس وقت نہیں عرض کر رہا۔ تو ایسی بستی جو اللہ نے امن والی، اطمینان والی عطا فرمائی، ہر طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے پاکستان کو عطا کر رکھی۔ ہم ناشکرے لوگ ناشکرے ہو گئے۔ اگر بندہ کوئی اپنے طور پر یہ سوچے کہ میں اپنی ذات کی حد تک تو میں ناشکرا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا، شکر کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ شکر کا مفہوم بھی اسی طرح ہم نے بڑا کلوز ٹائٹ سا ایک مفہوم لمیٹڈ اس کو بڑا بنا رکھا ہے۔ شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے دب کے کھا رہی ہیں، اور اس کے بعد جب ڈکار آ گیا تو کہہ دیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کا نام شکر نہیں ہے، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ کیا معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پہلے تو اکا دکا افراد خودکشیاں کرتے تھے، تو فیملیز غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، غریب آدمی جو ہے اس کے لیے اس کے جینا حرام کر دیا، اس ظالمانہ گردش زر کے نظام کی وجہ سے، سودی نظام اور سودی معیشت۔ وہ اشارہ عقل مندانہ اشارہ کافی۔ تو خلاصہ نکالیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بستی کی مثال بیان فرما رہا ہے، کانت مطمئنہ، بڑی مطمئن، آمنتاً، بڑی امن والی بستی۔ پاکستان سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، لیکن ہم نے ناشکری کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اب عذابوں کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ یہ جو اتنی مہنگائی اور اتنی عام آدمی کے لیے جینا جو مشکل ہو رہا ہے، وہ بھی قرآن کریم کا ایک اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے احکام کی روگردانی کرتا ہے تو پھر میں اس کا رزق جو ہے وہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب وہ اس کا مفہوم وہ ہم بآسانی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسی زندگی کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہو، تو اس وقت وہ جو بستی والوں کو دو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں نے عذاب کے مزے چکھائے، ایک خوف اور ایک بھوک۔ اب بھوک یہ جو قید ہے، یہ اس وقت جو پڑا مہنگائی جو ہے وہ کہاں سے؟ آج میری اہلیہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے 4 دالیں منگوائی ہیں 650 روپے کی۔ کیا کرے گا غریب آدمی؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا مفہوم جو ہے وہ یہ کہ اپنے اللہ کے احکام اور حکمتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور جب آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں تو اپنا ووٹ، اپنا سپورٹ، اپنی تائید جو ہے صرف ان لوگوں کو دیں جو اسلام کے نظام رحمت کو خود قبول کر کے آگے اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار کے اندر نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔